اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 15واں پارہ سورۃ الکہف اور آیت نمبر 46 سے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال اور اولاد اس ذرا سی دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب ہیں، ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں، ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں، اور تمنا آرزو کی راہ سے بھی بہتر ہیں۔ اور ان کی جو تفصیل ہے وہ یہاں حاشیے پر موجود ہے۔ ایک حدیث میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ میری امت کے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جنہیں نہ تو مال کے حاصل کرنے کی پرواہ، نہ جمع کرنے کی رغبت ہے، اور صدرمک کے برابر حاصل کرتے ہیں، یعنی جتنی ضرورت ہے، اور بس یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرماتا ہے۔ یہ لفظ خدا لکھتے ہیں، میں اللہ پڑھتا ہوں، کیونکہ خدا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے تو کوئی اسم میں نے نہیں پڑھا، یہ میرا خیال ہے فارسی کا کوئی لفظ ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہمیں پڑھنا چاہیے اور وہی لکھنا چاہیے، میرا خیال یہ ہے۔ اچھا، دوسرے وہ ہیں جو مال کو دوست رکھتے ہیں، حلال طریقہ سے حاصل کرتے ہیں، حکم شرع کے موافق خرچ کرتے ہیں اور محتاجوں کو دیتے ہیں۔ ان کو اپنے کمانے اور خرچ کرنے کا حساب دینا ہوگا، اگرچہ وہ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن حساب دینا ہوگا۔ پھر اگر مناقشہ کیا جائے تو عتاب، ورنہ معاف کیا جائے تو بہشت ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو مال کو دوست رکھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جمع کرتے ہیں، واجبی حقوق ادا نہیں کرتے، ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مال دنیا غالب ہو گیا ہے اور آخر نتیجہ ان کا جہنم ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی جو زینت ہے نا جی، مال اور اولاد، تو اس کے بارے میں یہاں پر یہ مال کی تفصیل حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حاشیہ پر موجود ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ اور یہاں نمبر 2 میں جو ہے جی، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں۔ اور وہ کون سی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں؟ جیسے نیک اولاد، راہ راست دکھانے والی کتابیں، پل، کنواں، تالاب، سڑک اور مہمان سرا اگر کوئی بنوا جائے تو یہ ساری باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔